علامہ مولانا ذیشان صاحب قبلہ جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں نوری مسجد کے صدر صاحب کو، جناب محترم رفیق احمد صاحب قبلہ، جن کی کاوشوں اور محنتوں سے اور خاص ان کے خرچ سے امام صاحب مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رفیق بھائی کو اور ان کے ساتھ ساتھ خاص طور سے دعا ہے ان کے والد محترم کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ مدینہ جب نام آتا ہے عاشقوں کے دل مچل جاتے ہیں، روح کو سکون مل جاتا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور آنکھیں بند کر کے کہیے مدینہ، دل کو سکون مل جائے گا۔ الحمدللہ مدینے میں ایسا باوفا نبی جلوہ گر ہے، جملے پر غور کیجیے گا۔ یہ جو محبتیں ہیں تو یہ محبتیں رائے گا جانے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں محبتیں بہتوں نے کی ہیں اور بڑے تذکرے ہیں محبتوں کے، بڑی داستانیں مل جائیں گی محبتوں کی، لیکن جب جب دنیاوی محبت کا ذکر ہوتا ہے، توجہ دیجیے، اگر تھوڑی سی توجہ ہٹی تو ان باتوں کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بڑی محبتیں ہیں، بڑی بڑی داستانیں لکھی گئیں، بڑی بڑی کہانیاں لکھی گئیں، لیکن ہر محبت کے ساتھ بے وفائی کا ذکر ہے۔ بولیے بولیے، ہر محبت کے ساتھ دنیا کی کسی داستان کو پڑھیے، کسی کہانی کو پڑھیے اور ذکر ہوگا پھر بے وفائی کا۔ اور بے وفائی دنیا کی محبت میں اس حد تک بڑی کہ جتنے شعراء تھے بے وفائی پر کروڑوں غزلیں کہہ گئے، لیکن اللہ کی ذات کی قسم جس پیغمبر سے ہم محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں کروڑوں چاہنے والے ہیں، آج تک نبی کی محبت میں بے وفائی کا ذکر نہیں ملتا ہے، بے وفائی کا ذکر نہیں ملتا۔ محبت کا جب نام آتا ہے تو کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن جاتا ہے، کوئی عثمان غنی بن جاتا ہے۔ کون سی آنکھ ہے جو دیدار رسول کے لیے تڑپتی نہیں ہے؟ ارے میاں، میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب کا کروڑوں بار احسان کہ 2 مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہو چکا ہے، الحمدللہ، والدین کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی۔ لیکن میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں اور ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب مدینے کے لیے کسی کو روانہ کرتے ہیں تو ان کا دل روتا ہے اور اس کی گواہی یہ آنکھیں دیتی ہیں۔ میں نے بلکتے تڑپتے دیکھا ہے، میں نے دیواروں سے لپٹ کر روتے دیکھا ہے، میں نے نوجوانوں کو روتے دیکھا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اشک بہ رہے ہیں؟ یہ کون سی چیز ہے کہ رضائی میں سر ہے لیکن رو رہا ہے؟ یہ کون سا سفر ہے کہ ملاقات کر رہا ہے، ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، آنکھوں کو بوسہ دے رہا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو جانے والے زائرین کو لوگ اس طرح چوم رہے ہیں؟ اسی کا نام محبت رسول ہے، اسی کا نام محبت رسول ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم، خدا کرے وہ دن بھی جلدی آئے کہ آپ بھی مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں، جلدی آئے وہ دن۔ قابل مبارکباد ہیں نوری نگر والے، الحمدللہ، کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب اپنے گھر میں نماز پڑھتے، 1 رکعت پڑھتے، مفتی صاحب 1 ہی رکعت کا ثواب ہے نا، اور جماعت سے پڑھ لیں تو 27 رکعت کا ثواب ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے امام صاحب وہاں جا رہے ہیں کہ جب یہ کعبے میں پہنچیں گے اور وہاں نماز ادا کریں گے تو 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ اجر بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں حاضری ہونے جا رہی ہے؟ وہ کعبہ، اللہ اکبر، پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں، چپے چپے، گوشے گوشے کے لوگ، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ان کی مساجد میں چلے جائیں، سب کا رخ کعبے کی طرف، سب کا رخ کعبے کی طرف۔ آپ پوری دنیا میں ہر طرف جائیں، سب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ مولانا ذیشان آپ جب کعبے میں جائیں گے تو جس طرف رخ کریں گے کعبہ ہی نظر آئے گا، سب طرف کعبہ۔ آج تک نوری مسجد میں
مولانا ذیشان صاحب نے نماز پڑھائی، کعبے کی طرف دعا کرتے تھے، کعبے کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، کعبے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، کعبے کی طرف ہاتھ۔ اب وہ وقت آنے والا ہے الحمدللہ مدینہ شریف کی طرف روانگی ہے، اب وہ وقت بھی ہوگا کہ امام صاحب، ہمارے امام صاحب فخر سے کہو کہ اب کعبے کی طرف نہیں بلکہ کعبے کے سامنے ہوں گے، کعبے کے سامنے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوں گے۔ مبارکباد ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اماموں سے محبت کی۔ جو لوگ امام سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم سچی بات بتا رہا ہوں، میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، 17 سال سے ہوں، میں نے دیکھا جب کعبے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ لوگ ضرور یاد آتے ہیں، وہ لوگ ضرور یاد آتے ہیں جن کی بے پناہ محبتیں ہوتی ہیں۔ کیوں مفتی صاحب؟ سچی بات بتا رہا ہوں میں، بہت یاد آتے ہیں وہ لوگ ایسے وقت میں۔ اور وہاں کون سا کعبہ؟ اللہ اکبر، جہاں پہلی نظر پڑے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ سرزمین، وہ حرم، وہ پاکیزہ زمین، وہ کعبہ جس کعبے کی طواف کے لیے تمام پیغمبر تشریف لائے، تمام پیغمبروں نے اسی کعبے کا طواف کیا، تو اس کا مطلب اس سرزمین پر جس پیغمبر کے قدم پڑے ہیں اسی کعبے کی طرف ارد گرد ہمارے امام صاحب بھی گھوم رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کعبہ جہاں حجر اسود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان میں بھی ہوں، وہ حجر اسود، اب یہ اس کو بوسہ دیں گے، ہے مقدر پہ قربان جائیے، اللہ اکبر، اس پتھر کو اب بوسہ دیں گے جس پتھر کو میرے نبی نے بوسہ دیا، جس پتھر کو میرے نبی نے چوما ہے، لبہائے مبارک۔ اور کون سے لبہائے مبارک؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے مبارک ہونٹ مبارک اس حجر اسود سے مس ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری شان صاحب قبلہ۔ تو وہ مبارک لمحہ، وہ مبارک ساعت کہ جس حجر اسود کو میرے نبی نے اپنے لب مبارک سے چوما ہے، جس حجر اسود کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے لب مبارک سے چوما ہے، اب یہ سعادت ہمارے امام صاحب کو بھی حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ کرے لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ مولانا ذیشان صاحب قبلہ کے لمحہ لمحہ اس سفر کا مبارک فرمائے۔ الحمدللہ مقدس اللہ کا مقدس گھر ہوگا، امام صاحب کے ہاتھ ہوں گے اور لبوں سے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم تو گزارش بھی کرتے ہیں کہ مولانا ذیشان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو یہ دعا ضرور کریں، کیونکہ ابھی صرف سنا ہے تم نے، ابھی صرف سنا ہے۔ زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ابھی تم نے دعا کعبے کی طرف رخ کر کے مانگی ہے۔ خدا کرے وہ دل بھی آ جائے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، کعبہ سامنے ہو، وہ لمحہ بھی آئے۔ اور تو کیفیت یہ ابھی دیکھا نہیں ہے، کیفیت یہ ہے کاش کاش کاش، ہے یا نہیں؟ آنے والے آتے رہیں گے، توجہ دیجیے، ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھا نہیں ہے۔ تب جب زائرین مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عاشقوں کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اور یہ تو بات تھی کعبہ شریف کی، پھر وہ روضہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ کی ذات کی قسم، جب کعبہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے روانگی ہوتی ہے تو دل کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے اب آیا گنبد خضرا، اب دکھ رہے ہیں وہ مبارک مینار، اب وہ نظر آئے بلند مینار، اب وہ رحمت والے مینار نظر آنے والے ہیں۔ کئی گھنٹوں کا سفر، لیکن اس سفر کا ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا ہے چلتی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ تو ایسا لگتا ہے وہ آ گیا مدینہ، وہ آ گیا مدینہ، اب آ گیا مدینہ، آنے والا ہے مدینہ، کہیں دم نہ نکل جائے، کہیں سانسیں نہ ٹھہر جائے، الہی جلد دکھا دے مدینہ۔ کیسی کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور جب سامنے سے سیدھی سڑک ہے نا، یہ مصرع یاد آیا تھا، حافظ قمر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تھے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم لوگ روضہ رسول کی طرف چلے تو جہاں بس سے اترے تو نظر پڑی تو سیدھی سڑک، اب یار ہیں بتائیں گے وہ
بالکل سامنے گنبد خضرا کے مینار نظر آ گئے. اللہ کی قسم قدم آگے نہ بڑھایا. حافظ قمر صاحب بھی تھے, میں بھی تھے, فوراً وہی جھک گئے. عشق کا معاملہ تھا, عشق کا. جن روٹوں پر لوگ چپلے پہن کر چل رہے تھے, عقیدت نہیں مانی, فوراً جھکے اور اسی روڈ پر جو مٹی تھی اسے بوسہ دے دیا. یہ عشق کی کیفیت تھی. معاملہ تقوی کا اور فتوی کا وہ الگ ہوتا ہے, یہ معاملہ الگ ہوتا ہے. چوم لیا اور کافی دیر تک ایسے رہے جسے بس کیا ہو گیا. بارگاہ رسالت میں جہاں قیامت تک, اور نا بارگاہ رسالت میں کے بارے میں روضہ رسول پہ پہنچیں گے تو وہاں لکھا ہے, آج بھی لکھا ہے, حکومت کسی کی صحیح, نظریات کوئی بھی ہوں ان کے, لیکن روضہ رسول پہ آج بھی لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تسلی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. گناہگار ہوتا ہے نا انسان, دل زنگ آلود ہو چکے ہیں, 30 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال تک گناہ کیے, ندامت کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, کیفیت عجب ہوتی ہے, ہاتھ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں, قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی جالیے روضہ شاہ امم کے نزدیک ایک عاشق پہنچتا ہے, نظر جیسے ہی جالیے مصطفیٰ پر پڑتی ہے تو رب کا وہ کلام جو رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے, جو ہم سے وعدہ کیا ہے, وہ آیت کریمہ سامنے نظر آ جاتی ہے. اگر اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے, اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ گیا, روتا گڑاتا بلکتا سسکتا, اور وہ تم سے فریاد کرے, تم سے گزارش کرے, تم سے شفاعت چاہے, تم سے مغفرت کی طلب کرے, تو اے محبوب تمہارے روضے پر آنے کے بعد اگر وہ گناہگار رو رہا ہے, سیاکار رو رہا ہے, بدکار رو رہا ہے, گناہوں میں ندامت کے آنسو بہہ رہا ہے, تو اے محبوب اسے خبر سنا دو کہ وہ بخش دیا گیا ہے, بخش دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی نے فرمایا نا, من زار قبر وجابت لہ شفاعتی, جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے.